اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 19 نومبر 2022 عیسوی اور 23 ربیع الاخر 1444 ہجری ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے عبادت اور صالحین۔ صالحین سے مراد نیک لوگ ہیں، نیک بخت لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ اور رسول کی دوستی والے لوگ ہیں، اللہ اور رسول کی رضا کے اہل لوگ ہیں۔ تو عبادتوں میں سے نماز سب سے اہم عبادت ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ نماز کے کئی ارکان ہیں، جیسے کہ تکبیر تحریمہ ہے، کانوں کی لو کو ہاتھ لگا کے قبلہ رخ ہاتھ بلند کرنا، جسے کہ رفع یدین کہتے ہیں۔ تو یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت رفع یدین ہی سے نماز شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم رفع یدین کے منکر ہیں، تو اس کا یہ الزام جھوٹا ہے، محض الزام ہے۔ وہ حقیقت کو سنیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ رفع یعنی بلند کرنا، اور یدین یعنی دو ہاتھ۔ تو رفع یدین یعنی دونوں ہاتھ کو بلند کر کے ہم اہل سنت و جماعت بھی نماز ایسے ہی شروع کرتے ہیں۔ قبلہ رخ ہتھیلیوں کا رخ ہوتا ہے، اور انگوٹھے کا یہ جو پہلا پور ہے یہ کانوں کی لو کو چھو لیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں رفع یدین۔ یہ پورا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو یہاں تک کرتے ہیں، بعض وہ سینے تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ائمہ کرام کے بتائے ہوئے فقہ کے حدیث کے مطابق، کہ کانوں کی لو کو ہاتھ لگا کے نماز شروع کی جائے تو یہ رفع یدین یہ نماز کا یعنی نماز میں داخل ہونے کا پہلا رکن ہے۔ تو جب اب نماز میں داخل ہو گئے، اس کے بعد تلاوت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، اتحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، دعا مانگنا ہے، دائیں بائیں سلام پھیرنا ہے، یہ سارے ارکان ہیں نماز کے۔ تو نماز کے حوالے سے یاد رہے کہ نماز مکمل ایک عبادت ہے۔ یعنی نماز میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہے، قیام کی حالت میں ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ عبادت میں مشغول ہے۔ اگر کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں، تو کہا جائے گا کہ یہ بندہ عبادت میں مشغول ہے۔ اسی طرح قعدہ اور اتحیات، درود شریف، بیٹھنا، تلاوت کرنا، یہ سب نماز کے جو ارکان ہیں، اس میں سے ہر رکن کو ہم کہہ سکتے ہیں اور بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز چونکہ مکمل ایک عبادت ہے، لہٰذا اس کا پہلا رکن اور اس کا آخری رکن اور درمیان والے سب ارکان یہ سب عبادت ہی کہلائیں گے۔ اب اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں، غور کریں، محبت کی آنکھ سے دیکھیں، دل کی آنکھ سے دیکھیں کہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرماتا ہے، بعض انبیاء علیہم السلام کا نام لے کر کے ذکر کیا گیا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دیگر سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو جب قرآن کا نزول ہوا تو اس سے پہلے سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر کثیر تعداد انبیاء علیہم السلام کی ایسی ہے جو اس دنیا سے ظاہری حیات کا وہ معاملہ مکمل کر کے اپنی اس وفات اور کل نفس ذائقۃ الموت والی اس کیفیت سے گزر چکے تھے، یعنی سادہ لفظوں میں فوت ہو چکے تھے۔ تو قرآن کی آیت بذات خود یا قرآن کی آیتیں یعنی تلاوت، یہ تلاوت بھی نماز کا حصہ ہے، تو لہٰذا یہ بھی عبادت کہلائے گی۔ اب اس عبادت میں جب فوت شدگان کا نام لیا جائے، یعنی فار ایگزامپل مثال کے طور پہ زندہ صالحین کا نام لیا جائے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نام لیا جائے، تو بھی یہ عبادت ہی شمار ہوگی، کیونکہ یہ تلاوت نماز کا رکن ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہم السلام کا نام لیا جائے، یعنی زندہ نیک لوگوں کا نام لیا جائے تو بھی عبادت، فوت شدگان نیک لوگوں کا نام لیا جائے تو یہ بھی عبادت، کیونکہ یہ آیات، یہ قرآنی آیات نماز میں شامل ہیں۔
نماز میں ان کی تلاوت جائز ہے، درست ہے۔ تو لہٰذا اگر نماز کا ہر رکن عبادت کہلاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی عبادت ہی کہلائے گی، نماز کے جز ہونے کی صورت میں، نماز کا رکن ہونے کی صورت میں۔ یعنی نماز بے شک عبادت ہے، اور عبادت بے شک اللہ کی ہے، سجدے بے شک اللہ کے ہیں، نماز مکمل ایک اللہ کی عبادت ہے، اور ہم عابد ہوئے، اللہ تعالیٰ معبود، ہم عبادت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ وہ جس کی عبادت ہوتی ہے، یعنی معبود اللہ اور ہم عابد۔ تو جب نماز کے تمام ارکان عبادت ہیں تو پھر تلاوت بھی عبادت ہے۔ تو پھر اگر نماز کے اندر کی تلاوت عبادت ہے تو میرے دوستوں، میرے بچوں، ایمان کی اس رمز کو بھی جان لو کہ صالحین خواہ زندہ ہوں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح، یا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح فوت ہو چکے ہوں، یعنی زندہ صالحین کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، تو بھی یہ رکن نماز ہونے کی صورت میں عبادت، فوت شدگان کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، ان کی شانیں بیان کی جائیں، تو یہ بھی عبادت۔ اور سمجھ لو کہ یہ عبادت انبیاء و صالحین کی نہیں ہو رہی، عبادت اللہ ہی کی ہو رہی ہے، لیکن رمز یہ ہے کہ انبیاء و صالحین کا نام لیا جائے تو نماز کا رکن ہونے کی صورت میں یہ بھی عبادت ہے، اور یہی نماز محبت ہے، اور یہی نماز توحید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا وہی تو خالص توحید کا مظہر ہے، اور یہی تو خالص توحید ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی مخلوقات میں سے چنے ہوئے لوگ، خالص لوگ، پسندیدہ منتخب شدہ لوگ، ان کا ذکر بھی رکن نماز ہونے کی صورت میں اللہ ہی کی عبادت شمار ہوتی ہے، اور یہی خالص توحید کا خالص تر پہلو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔